تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ او لوگو جو سود کھاتے ہو، لا یقومون، آج تم اپنے امیر ہونے کے چکر میں، پیسہ بڑھانے کے چکر میں، اپنی مجبوری کو دور کرنے کے چکر میں سود لیتے اور دیتے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جب تمہیں اٹھائے گا تو اس حال میں اٹھائے گا کہ جس طرح ایک جن انسان کے اوپر مسلط ہو، اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، وہ بالکل بے ہوش اور مدہوش ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن بندہ اٹھے گا تو مخبوط الحال ہوگا، لیکن عذاب کی شدت کو وہ محسوس کر رہا ہوگا، وہ چیخیں مار رہا ہوگا، چنگاڑیں مار رہا ہوگا، لیکن اس کی چیخوں اور چنگاڑوں کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور لوگوں ڈر جاؤ اس دنیا میں، سود کا کام نہ کیا کرو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ لوگ سود کے جواز کے اوپر عجیب و غریب بہانے تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سود بھی تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ربا، ربا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کاروبار ہوتا ہے، بیع شرع ہوتی ہے، اور بہانے تراشتے ہیں جس طریقے سے میں نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے کہ فلانا سود حلال، فلانا سود حرام۔ فرمایا او لوگوں ایسا نہ کرو، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میرے اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور بیع کو حلال کیا ہے۔ جب سود کو حرام کیا ہے تو سود کی ساری قسمیں کیا ہوں گی؟ حرام ہوں گی۔ اور فرمایا جو بندہ قرآن پاک کے حکم سننے کے باوجود بھی سود کے جواز کے اوپر، اس کو بیع کی طرح بنانے کے اوپر درخواستیں دائر کرے گا، فرمایا وہ اپنا حشر سن لے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس کے باوجود جو بندہ سود کا کاروبار کرے گا، میرا اللہ کل قیامت کے دن اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے گا۔ یا تو یہ مطلب ہے کہ وہ بندہ فاسق ہے کہ پتہ نہیں تھا چلو کر لیا کام، یا پتہ تھا گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا، پھر تو اللہ جب تک چاہے اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ لیکن اگر اس نے حلال سمجھ کر جائز کی دلیلیں بنا کر سود کو کھایا، سود کو لیا، سود کو دیا، تو پھر ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم ہوتی ہے۔ او میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور لوگوں اگر تم سود والے معاملات سے باز نہ آئے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، کس سے؟ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قربانی دے مسائل انشاءاللہ اسی بیان کیتے بھی نے استاد جی، اور درساں دی صورت چ آن والا جڑا جمعہ ہے اودے وچ بھی انشاءاللہ کران گے، عید والے دن بھی کران گے۔ اے چونکہ ایک مجبوری بن گئی سی اور یہ واسطے اس مضمون جمعے دے وچ مناسب سمجھیا، اور علماء دی کمیٹی نے پورے پاکستان دے وچ ایک گل طے کیتی کہ اے جڑا جمعہ ہے اے سود دی مذمت دے اوتے بیان کیتا جائے، تے اس واسطے میں ایک کاوش کیتی، اج دلائل جمع کیتے تاکہ تانوں سود دی مذمت دے اوتے روشنی پائی جائے اور قرآن و سنت دے وچ اے دے اوتے دلائل پیش کیتے جان۔ بہرحال بھائی سود جیسا بھی ہو، آج کے ہمارے جمعے کا خلاصہ کیا ہے کہ سود جیسا بھی ہو، اس کی کوئی بھی صورت ہو، ساری کی ساری صورتیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اب 2-3 حدیثیں سن لیں پھر اپنے مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور سود کے کاروبار کو لکھنے والے پر اور سود کے گواہ بننے والوں پر. یعنی جو آدمی سود والے محکمے میں بھرتی ہوا، وہاں سے تنخواہ لی اور اس کو لکھنے کی اجرت لی، اس کی حفاظت کی اجرت لی، اس کی گواہی کی اجرت لی، اگرچہ خود کاروبار نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہو اور سب کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. نمبر 2، للربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے والا آدمی 70 گناہ کرتا ہے. کتنے گناہ کرتا ہے؟ 70 گناہ کرتا ہے جب بندہ سود کا پیسہ لیتا ہے اور دیتا ہے. اور فرمایا ان 70 گناہوں میں سے جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. ہے کوئی بندہ اتنی جسارت کرنے والا؟ تو پھر سود کا کاروبار کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا معراج کے موقع پر فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم علی وسط النہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چل رہے تھے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر کے اوپر پہنچے. وہاں ہم پہنچے جب میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اس نہر کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا اور ایک آدمی باہر تھا. وہ آدمی خون کی نہر میں خون سے لت پت وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پر آتا ہے. جو باہر آدمی کھڑا ہوا ہے وہ پتھر لے کر اس کے منہ کے اوپر مارتا ہے. وہ آدمی چیخیں مارتا ہوا واپس بھاگ جاتا ہے. اس کی حالت تو دیکھنے کے قابل تھی، بڑا ترس آ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ آدمی بد نصیب کون ہے؟ فرمایا والذی رأیتہ فی نہری آکل الربا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں سود کا پیسہ لیا کرتا تھا، جو سود کا کاروبار کرتا تھا. میرے بھائیوں بچ جاؤ. ایک اور حدیث سماعت فرما لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ حق علی اللہ الا يدخلهم الجنہ ولا یذیقهم نعیمہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ایسے بڑے گناہگار بندے کہ حق علی اللہ، اللہ کے ذمہ ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں ان کو داخلہ نہ دے، وہ جنت میں بالکل داخل نہ ہو. فرمایا ولا یذیقہم، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی نعمتوں کو یہ 4 بندے چکھ بھی نہیں سکتے. نمبر 1 مدمن الخمر، شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب پینے والا بندہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. فرمایا وآکل الربا، دوسرا وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے. اور نمبر 3 وآکل مال الیتیم بغیر حق، اور ناحق طریقے سے یتیم کے مال کو کھانے والا بندہ. اور نمبر 4 والعاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا بندہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں سونگے گا. حدیثیں اور بھی بڑی ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں اس مضمون کی سمجھنے کی کوشش کرو. یہ بہت بری چیز ہے. دعا ہے